السلام علیکم عزیز طلباء طالبات۔ جماعت 12ویں کے خطات کے دوسرے حصے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق کے لکھے ہوئے دوسرے خطہ کا مطالعہ کریں گے، اس کے اشعار کی تشریح کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ دوسرا خطہ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہو کہ نالہ، آہ موضوع ہو کہ نالہ مصرعِ برجستہ ہو۔ اس خطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خطے کا موضوع جو ہے یہ ایک سادگی بیاں ہے، یعنی کہ کسی بات کو بیان کرنا، کلام درد مند کو بہت آسانی سے بیان کرنے کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، یہ ایک درد مند اور ہمدرد کے کلام کا انداز ہے، اور بے درد یعنی سنگ دل اسے کب جان سکتا ہے، کب پہچان سکتا ہے۔ اور ذوق کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا ہم سخن ہو تو وہ کوئی دل خستہ یعنی مصیبت زدہ، غم رسیدہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو سخن یعنی بات وہ دلکش لگے یا دل کو پسند آئے، تو اگر آہ موضوع یا نالہ و فریاد کرنے کا ہو تو وہ مصرع جو ہے ہمیں صاف کہنا چاہیے، برجستہ کہنا چاہیے اور سیدھے سیدھے کہنا چاہیے۔ تو اس خطے کا موضوع کیا ہے؟ اس خطے کا موضوع ایک سادگی بیان ہے، یعنی بات کرنے میں سادگی رکھنا چاہیے۔ چلیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہو کہ نالہ مصرعِ برجستہ ہو۔ اس خطے میں شاعر کیا کہتا ہے کہ کسی کے دکھ درد کو کوئی غم رسیدہ فرد ہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ صورتحال کا اندازہ بالکل صحیح طور پر لگا کر مطابق حال بات یا عمل کر سکتا ہے۔ کسی کی تکلیف و پریشانی کو دور کرنے کے لیے سونے کے سکے میسر نہ ہو، یعنی اگر سونا بھی میسر نہ ہو، صرف دو میٹھے بول ہی بول جائے، میٹھی بولی بہت بڑا کام کرتی ہے، اس کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس نے کبھی غم اور مصیبت کا سامنا ہی نہ کیا ہو وہ کیا کسی کے درد کو سمجھے گا؟ یہی بات کو شاعر سمجھانا چاہتا ہے۔ منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، یعنی میٹھے بول ہو، آہ موضوع ہو کہ نالہ مصرعِ برجستہ ہو۔ اور اس میں کیا کہتا ہے، یہ تو بات ہوئی ہمدرد اور غمخوار کی، مصیبت زدہ غم رسیدہ فرد کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس طور سے کہے کہ گفتگو سے مخاطب اچھی طرح سے متاثر ہو، برجستہ کہے اور اس کی جانب راغب بھی ہو جائے، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب بیان میں سادگی اور بے ساختگی ہوگی، تصنع اور بناوٹ نہیں ہوگی۔ امید ہے یہ خطہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔